بھارت کا فلیگ شپ منصوبہ چابہار ٹرمپ کے ایک حکم سے زمیں بوس۔ امریکہ نے بھارت کو ایرانی چابہار بندرگاہ پر دی گئی چھوٹ واپس لے لی۔ اطلاق 29 ستمبر سے ہوگا۔ افغانستان اور وسطی ایشیا تک بھارت کی اسٹریٹجک رسائی خواب بن گئی۔ بھارت نے گزشتہ سال ایران سے 10 سال کے ٹھیکے پر چابہار پورٹ کا کنٹرول لیا تھا۔ سرمایہ کاری کرنے والی بھارتی کمپنیاں زد میں آ گئیں۔ چابہار پر بھارتی آپریٹرز کو امریکی سزاؤں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ امریکی حکومت نے بھارتی کاروباری شخصیات کے ویزے منسوخ کر دیے۔ بھارتی کاروباری شخصیات ممنوعہ جان لیوا نشے کی سمگلنگ میں ملوث نکلے۔ وزیراعظم شہباز شریف تاریخی دورے سعودی عرب کے بعد لندن پہنچ گئے۔ ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے وزیراعظم کا استقبال کیا۔ وزیراعظم ہفتے کو اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کریں گے۔ سعودی عرب کی تاریخی دورے پر وزیراعظم نے پیغام دیا، سعودی ولی عہد کے ویژن کا دل سے مترف ہوں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے نہایت خوشگوار اور مفید گفتگو ہوئی۔ علاقائی چیلنجز اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدے کے تحت ایک ملک کے خلاف جارحیت دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور ہوگی۔ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے دستخط کیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیراعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ بھارت کے اندر بھی ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ، وہ بہت پریشان ہے اور صفِ ماتم وہاں پر بچنا قدرتی بات ہے۔ اس میں عین ممکن ہے کہ اگر کوئی اور ملک بھی شریک ہونا چاہے تو اس کا دائرہ وسیع بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے معاہدے سے بھارت میں صفِ ماتم ہے۔ بھارت مستقبل میں کوئی جارحیت کرتا ہے تو سعودی عرب پر حملہ تصور ہوگا۔ دفاعی معاہدہ صرف ایک ملک تک محدود نہیں، اور ملک بھی شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر حسن اقبال کے پروگرام 11 تار میں گفتگو، کہا مارکہ حق میں نیوکلیر ہتھیاروں کے بغیر دشمن کو ناک آؤٹ کیا۔ دنیا نے بھی دیکھ لیا کہ پاکستان دفاعی لحاظ سے کس قدر مضبوط ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا پاک سعودی معاہدے میں دیگر عرب ملکوں کی شمولیت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ معاہدے میں ایسی شک نہیں کہ کوئی دوسرا ملک شامل نہیں ہو سکتا۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا فوجی صلاحیت نے پاکستان کو اس مقام پر لا کھڑا کیا۔ ایٹمی قوت، میزائل ٹیکنالوجی، جیپ تھنڈر سب نے مل کر کام کیا۔ ساری مسلم امہ پاکستان کے متعلق سعودی عرب کی طرح سوچ رہی ہے۔ جس اتحاد کی بات کرتے تھے پاک سعودی معاہدہ اس کی طرف پیش رفت ہے۔ تاریخی دفاعی معاہدے پر سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کا ایکس پر اردو میں پیغام، لکھا پاکستان اور سعودی عرب جارحے کے مقابلے ایک ہی صف میں ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب اب تک شانہ بشانہ رہیں گے۔ پاک سعودی عرب دفاعی معاہدہ عالمی جریدوں کی ہیڈ لائن۔ الجزیرہ نے کہا اسرائیل کے قطر پر حالیہ حملے کے بعد خلیجی ریاستیں خطرہ محسوس کر رہی ہیں۔ خطے میں امریکہ کی موجودگی کے باوجود واشنگٹن کی سیکیورٹی ضمانت خلیجی ریاستیں حتمی نہیں سمجھ رہی۔ پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے تناظر میں معاہدہ مزید اہمیت اختیار کر گیا۔ سڈنی یونیورسٹی کے ریسرچ فیلو نے کہا پاکستان کا کسی طرح کا دفاعی تعاون قطر اور متحدہ عرب امارات سے بھی ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان دونوں اسلامی دنیا کی قیادت کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خوش ہوں آج دو ملکوں کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے جو اسلامی دنیا کے مشترک دفاعی حکمت عملی کا آغاز ہو۔ پاکستان اور سعودی عرب اسلامی دنیا کی قیادت کر سکتے ہیں۔ دونوں ملکوں میں دفاعی معاہدے پر خوشی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں امن مارچ سے خطاب، کہا جب تک ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے دنیا ہمیں غلام بنائے گی۔ اسلامی دنیا سوچے کہاں کہاں رکاوٹ ہے۔ پیچھے رہنما اسد کیسر کہتے ہیں پاک سعودی دفاعی معاہدہ امت مسلمہ کے لیے نیک شگون ہے۔ سعودی عرب پر جارحیت پر ہر پاکستانی جان کا نذرانہ پیش کرے گا۔ سابق گورنر کے پی شاہ فرمان نے کہا محمد بن سلمان کی دور اندیشی کو سراہتا ہوں۔ تمام مسلم ملکوں کو اس معاہدے کا حصہ بننا چاہیے۔
خلیجی ملکوں میں بھی ایک پر حملہ سب پر حملے کا معاہدہ، قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد خلیج تعاون کونسل کے سربراہی اجلاس میں بڑا فیصلہ، خلیج تعاون کونسل نے 6 نکاتی ایجنڈے پر اتفاق کیا، مشترکہ فضائی دفاعی نظام مزید مضبوط کرنے پر اتفاق، مشترکہ ٹریننگ اور انٹیلیجنس شیئرنگ پر زور دیا گیا، علاقائی دفاعی نظام کے لیے مشترکہ کوارڈینیشن پر بھی اتفاق، فیصلے کو اسرائیلی جارحیت کے خلاف اجتماعی پیغام قرار دیا گیا، واضح کیا گیا خطے میں کسی بھی جارحیت کا سخت جواب دیا جائے گا۔ قطر نے اسرائیلی حملے کے خلاف عالمی فوجداری عدالت سے رجوع کر لیا، قانونی کارروائی شروع کرنے کا اعلان۔ امریکہ نے پھر غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی، سلامتی کونسل میں جنگ بندی قرارداد کے حق میں 14 اراکین نے ووٹ دیا، پاکستان کا غزہ میں غیر مشروع جنگ بندی کا مطالبہ، پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا اسرائیل فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے، غزہ میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، غاصب ریاست نے اسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑا، پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کرتا ہے جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ برطانیہ کے فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کے فیصلے سے متفق نہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی برطانوی وزیراعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا معاملے پر سٹارمر سے متفق نہیں، چاہتا ہوں غزہ میں یرغمالیوں کو کل نہیں ابھی رہا کیا جائے، 7 جنگیں رکوائیں جس میں سے کچھ شدید تھیں، اسرائیل اور غزہ پیچیدہ مسئلہ ہے لیکن ہم اسے نمٹیں گے، کہ سٹارمر نے کہا ہمارا دفاعی تعلق دنیا کا سب سے گہرا اور جدید ترین ہے، ہم امن کے لیے متحد ہیں، ہمیشہ ساتھ ہیں اور رہیں گے، مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے کام کر رہے ہیں، غزہ میں جنگ ختم ہونی چاہیے۔ امریکہ اور برطانیہ نے تجارتی معاہدے پر دستخط کر دیے، دونوں ملکوں کا تجارتی حجم $250 ارب تک پہنچ گیا۔ توشخانہ کیس 2 میں 2 اہم گواہان کے بیانات سامنے آ گئے، سابق پرسنل سیکرٹری انعام اللہ شاہ اور پرائیویٹ اپریزر شعیب عباسی شامل۔ شعیب عباسی نے بلغاری جوری سیٹ کی قیمت کم لگانے کا اعتراف کیا، کہا انعام اللہ شاہ نے دباؤ ڈالا، بلغاری سیٹ کی مالیت 50 لاکھ روپے لگانے کا کہا، دھمکی بھی دی کہ ایسا نہ کیا تو سرکاری محکموں سے بلیک لسٹ کرا دوں گا۔ انعام اللہ شاہ نے بھی اعتراف کیا کہ اس نے جولی سیٹ کی قدر کم کرنے کو کہا، پی ٹی آئی اور سرکاری نوکری دونوں سے تنخواہیں وصول کی۔ بلغاری جولی سیٹ سعودی ولی عہد نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو گفٹ کیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کے سوشل اکاؤنٹ سے متعلق تحقیقات، این سی سی آئی کی 3 رکنی ٹیم کی دوسری بار اڈیالہ جیل آمد، بانی پی ٹی آئی کا ٹیم سے ملنے سے انکار، تفتیشی ٹیم 2 گھنٹے تک اڈیالہ جیل میں موجود رہی۔ بہت خوشی ہے، پنجاب ریجنل لیڈر بن گیا ہے ماڈرن کینسر ٹریٹمنٹ میں۔ پنجاب کے عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں بہت بڑی ایک امید کی کرن کینسر کے پیشنٹس کے لیے ہمیں ملی ہے، ان کا پنجاب حکومت 100% علاج فری آف کاسٹ ہوگا۔ پنجاب میں کینسر کے مستحق مریضوں کا مکمل مفت علاج کا اعلان، وزیر اعلیٰ مریم نواز چین سے جدید مشین لے آئیں۔ مریم نواز نے کہا چین کے دورے کے دوران ان کی نظر اس طرح کے علاج پر پڑی، میو اسپتال لاہور میں مریضوں کا کامیاب علاج جاری ہے، جنوبی پنجاب اور راولپنڈی کے لیے مشینوں کو آرڈر دے دیا ہے، علاج کے لیے پنجاب ماڈرن لیڈر بن گیا، دیگر صوبوں کے عوام کے لیے بھی دروازے کھلے۔ پنجاب میں سیلاب گزر گیا لیکن متاثرین کی مشکلات ختم نہ ہوئی، بیشتر علاقے اب بھی پانی پانی، علی پور میں کئی علاقوں کے زمینی رابطے تاحال منقطع، پنڈی بھٹیاں کے علاقے راج محمد میں بھی تباہی کے مناظر، آشیان ملیا میچ ہو گیا، لیاقت پور میں سیلاب سب کچھ بہا لے گیا، جلال پور پیروالا کے 100 سے زائد دیہات تاحال سیلاب کی لپیٹ میں، ریلیف کمشنر کے مطابق پنجاب میں 119 افراد جاں بحق، 4700 دیہات اور 47 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہوئے، سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کاروائیاں جاری، کور کمانڈر بہاولپور نے سیلاب متاثرین کی بحالی، طبی امداد اور ریسکیو آپریشن کا جائزہ لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ معطل کر دیا، 2 رکنی بینچ نے گڈو اور سکر بیراج میں سیلابی صورتحال، کچے کے کئی دیہات سے ریاب، کشمور میں کچے کے علاقے میں برطانوی حکومت کے تعاون سے فلاحی تنظیم ایکٹک کی جانب سے متاثرین میں امداد کی تقسیم، نقد، راشن اور ہائیجین کٹس تقسیم کی گئی،
دڑی اور کیپلو کے 1500 سے زائد خاندانوں کو سیلاب سے پہلے احتیاطی تدابیر اور سیلاب کے دوران ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی آگاہی دی۔ مقامی افراد نے برطانوی حکومت اور فلاحی تنظیم کا شکریہ ادا کیا۔ صادقآباد پولیس کا پنجاب اور سندھ کے کچے علاقوں میں ٹارگیٹڈ آپریشن۔ چند روز قبل موٹر وے سے اغوا کیے گئے 11 افراد کو بازیاب کرا لیا۔ ڈاکو فرار۔ پولیس کے مطابق ڈاکو نے مغویوں کو زنجیروں سے باندھ رکھا تھا۔ ڈاکو نے مغویوں کو یرغمال بنا کر ساتھی کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ کچے کے علاقے میں ڈاکو کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن جاری۔ اسرائیلی فوج کے غزہ اور دیگر مقبوضہ علاقوں پر حملے۔ 24 گھنٹے میں 79 فلسطینی شہید، 220 سے زیادہ زخمی، ایک بچے سمیت 4 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ شمالی غزہ میں انقسام بریگیڈ نے 4 اسرائیلی فوجیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ گلبت سمود فلوٹیلا غزہ کی جانب رواں دواں، 40 جہازوں کا قافلہ بحیرہ روم میں داخل۔ فضا آزاد فلسطین کے نعروں سے گونج اٹھی۔ برطانوی وزیراعظم کیر سٹارمر کا آئندہ ہفتے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان متوقع۔ برطانوی اخبار گارڈین کا کہنا ہے فرانس، آسٹریلیا اور کینیڈا بھی اقوام متحدہ اجلاس میں فلسطین کو ریاست تسلیم کریں گے۔ لندن میں غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ٹوگیدر فار فلسطین فنڈ ریزنگ ایونٹ۔ شوبز سٹارز نے فلسطینی عوام کے لیے مالی مدد فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ اسپین نے اسرائیل کی شرکت پر فیفا ورلڈ کپ کے بائیکاٹ کی دھمکی دے دی۔ اشر ندیم ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے فائنل راؤنڈ سے باہر۔ اشر چیمپئن شپ میں 10ویں نمبر پر رہے۔ اشر نے 2 تھرو ضائع کی، تیسری باری میں 82.75 کے تھرو کر سکے۔ سرجری کے بعد ارشد کا یہ پہلا انٹرنیشنل ٹورنامنٹ تھا۔ اشر ندیم کے والد محمد اشرف نے AR1 نیوز سے گفتگو میں کہا، ہار جیت کھیل کا حصہ ہے۔ ارشد آج نہیں تو کل پھر پاکستان کے لیے میڈل جیتے گا۔ آخری اوور میں محمد نبی کے 5 چھکے کام نہ آئے۔ سری لنکا نے فتح سمیٹ کر ایشیا کپ سے افغانستان کی چھٹی کر دی۔ ابوظہبی میں سری لنکا نے 170 رنز کا ہدف ہنستے کھیلتے 8 گیندوں پہلے 4 وکٹ پر حاصل کیا۔ کوشال مینڈس کی 74 رنز کی میچ وننگ اننگ۔ میگا ہمٹ کی سپر 4 لائن اپ بھی مکمل۔ گروپ اے سے پاکستان، بھارت، گروپ بی سے سری لنکا اور بنگلہ دیش نے آخری 4 ٹیموں میں جگہ بنا لی۔ ایونٹ میں آج بھارت اور عمان کے درمیان میچ کھیلا جائے گا۔